کراچی کے نوجوان ریحان جلیل کی اے آئی سیکیورٹی کمپنی سیکیورٹی اے آئی کو امریکی کمپنی وی ایم سافٹ ویئر نے $1.7 ارب میں خرید لیا۔ خریداری کے بعد ریحان جلیل وی ایم کے صدر برائے سیکیورٹی و اے آئی کا عہدہ سنبھالیں گے۔ ریحان جلیل کراچی کے معیاری فاؤنڈیشن پر آمادہ نوجوان نہیں بلکہ ایک محنتی سپاہی ہیں جنہوں نے اپنے یقین، جذبے اور جدت کے علاوہ کسی خاندانی سہولت یا سرکاری پشت پناہی پر انحصار نہیں کیا۔ وہ پاکستان کے شہر کراچی میں واقع NED یونیورسٹی سے اپنی بیچلرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک تعلیم اور تجربے کے سفر پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے اس کے بعد امریکہ کے پرڈیو یونیورسٹی سے ماسٹرز اور ہارورڈ بزنس اسکول کے ایڈوانس مینجمنٹ پروگرام سے فارغ التحصیل ہو کر ٹیکنالوجی کے میدان میں خود کو منوایا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں وہ ماحول غالب ہے جہاں میرٹ کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے، کرپشن روزمرہ کی کہانی بنتی جا رہی ہے اور نوجوان ٹیلنٹ کو سرکاری سرپرستی تو کم، توجہ بھی کم ملتی ہے۔ ایسے وقت میں جب معاشرتی نظام خود ٹیلنٹ کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو، ریحان نے عزم کے ساتھ کہا، میں دکھاؤں گا کہ پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا ٹیلنٹ عالمی سطح پر مقام بنا سکتا ہے۔ ان کی پہلی منزل تھی وائی کورس، جسے بعد میں امریکی کمپنی ٹیل لیبس نے خرید لیا۔ پھر انہوں نے الاسٹیکا نامی کلاؤڈ سیکیورٹی فرم بنائی جسے امریکی کمپنی بلیو کوٹ سسٹمز نے تقریباً $280 ملین میں خریدا۔ پھر ان کی کمپنی سیکیورٹی اے آئی نے جنم لیا، ایک ایسی ٹیکنالوجی کمپنی جو ڈیٹا کمانڈ سینٹر کی بنیاد پر کام کرتی ہے، یعنی اداروں کے حساس ڈیٹا، کلاؤڈ سروسز، SaaS ایپس اور مصنوعی ذہانت کے نظاموں میں ڈیٹا کی حفاظت، انضباط اور گورننس یقینی بناتی ہے۔ اکتوبر 2025 میں امریکی کمپنی وی ایم سافٹ ویئر نے اس کمپنی کو تقریباً $1.7 ارب میں خریدا، ایک تاریخی کامیابی جو پاکستانی ٹیک ماحول کے لیے روشن دین کا نشان ہے۔ اس معاہدے کے بعد ریحان جلیل کو وی ایم میں صدر برائے سیکیورٹی و اے آئی کا عہدہ ملے گا، یعنی وہ نہ صرف کمپنی کے بانی ہیں بلکہ اب عالمی سطح پر ڈیٹا و اے آئی سیکیورٹی کے رہنما بن گئے ہیں۔ جہاں سے اٹھے خواب وہیں بالآخر بنتی ہے حقیقت، یعنی ریحان کی کہانی دراصل پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پیغام ہے کہ اگر آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں میرٹ کم ہے، کیوں ملازمتیں تعلقات یا پیسوں کی بنیاد پر ملتی ہیں اور کرپشن حکمرانی بن چکی ہے، تو ریحان جلیل ہمیں ایک راستہ دکھاتے ہیں۔ پہلا راستہ، خواب دیکھو، ہمت کرو۔ ریحان نے کراچی سے اپنے سفر کا آغاز کیا، عالمی سطح پر جانے کا خواب دیکھا اور اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ دوسرا راستہ، عمل کرو، محنت کرو۔ وہ تعلیمی سہولتوں کی منتظر نہیں رہے، نہ حکومت کا انتظار کیا، نہ سلسلہ دراز کیا، انہوں نے خود قدم اٹھایا، علم حاصل کیا، کام کیا اور جدت کی راہ پر چل پڑے۔ تیسرا راستہ، جذبہ اور مستقل مزاجی، مشکلات، رکاوٹیں، ماحول کے اندر بغاوت، یہ سب آپ کا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر عزم مضبوط ہو تو راستہ بنتا جاتا ہے۔ چوتھا راستہ، ملک کا نام روشن کرو، اپنی کامیابی صرف ذاتی نہیں بناؤ، اسے ملک کی پہچان بناؤ۔ ریحان نے یہ کر دکھایا، وہ پاکستان کے نوجوان ہیں، پاکستان کے ٹیلنٹ کی علامت ہیں۔ پانچواں راستہ، آگے بڑھو، رہنما بنو۔ جب آپ کامیاب ہوں تو خود ہی روشنائی بنے، دوسرے نوجوانوں کو مثال بنائیں، ماحول بدلنے کی کوشش کریں، میرٹ کی بات کریں، کرپشن کے خلاف، ٹیلنٹ کی حمایت میں۔ یہ کہانی صرف ایک بزنس سنگ میل کی نہیں بلکہ امید، قابلیت، عزت اور عزیمت کی ہے۔ ایک نوجوان نے کہا، میرے ملک میں اگر راستے کم ہیں تو میں راستہ خود بناؤں گا، اور اس نے ایسا ہی کر دکھایا۔ اگر آپ کے اندر جنون ہے، اگر آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے کچھ بننا ہے، دنیا کو کچھ کر دکھانا ہے، تو یہ وقت ہے اپنے اندر کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا۔ ریحان جلیل نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے کم نہیں۔ اٹھو، محنت کرو، حکمت اختیار کرو اور اپنے ملک کو وہ مقام دو جو اس کا حق ہے۔ حرف آخر میں ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک ریحان کو اس کامیابی پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہے اور اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان ریحان جلیل کو ایک رول ماڈل بنا کر اپنے اندر محنت، لگن اور جدوجہد کا جذبہ پیدا کریں گے اور خود کو ایسا بنانے کی کوشش کریں گے کہ کل دنیا میں ان کا نام، ان کی شناخت بن جائے۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھ لیا۔ مجھے امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس پروگرام میں آپ کو مطلوبہ معلومات بھی مل گئی ہوگی۔ اس لیے اس پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔